زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، نہ جانے کیوں پاکستان میں ہر تھوڑے عرصے بعد صدارتی نظام کے نفاذ کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آج کل چند مخصوص خلقوں کی طرف سے ایک بار پھر ملک میں صدارتی نظام رائج کرنے کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے بعد اب الیکٹرانک میڈیا پر صدارتی نظام کی خوبیوں پر مبنی اشتہاری مہم اور ٹی وی ٹاک شوز چل رہے ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے ماڈرن تھیوری تو یہ ہے کہ کوئی نظام بھی مکمل اچھا یا برا نہیں ہوتا، اصل میں نظام چلانے والے اچھے یا برے ہوتے ہیں۔ کسی بھی نظام کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار نظام چلانے والوں کے خلوص نیت اور جذبہ خدمت کی سچائی پر منحصر ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ہر نظام حکومت کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا ہر حکمران، چاہے وہ جمہور کا نمائندہ ہو یا ڈکٹیٹر، اپنے آپ کو سسٹم کا تابع کرنے کی بجائے ہر وقت سسٹم کو اپنا تابع بنانے کی کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لہٰذا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اصل میں ہم نظام بدلنے پر زور دیتے ہیں، اعمال بدلنے پر توجہ نہیں دیتے۔ ہم آج کے پروگرام میں پاکستان میں صدارتی نظام کے نفاذ کے حوالے سے جاری حالیہ کیمپین پر تفصیلی گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل کس نظام حکومت میں ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، اور اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہوں گے معروف دانشور اور کالم نگار سینیٹر عرفان صدیقی صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں ایک خاص وقفے کے بعد صدارتی نظام کے حوالے سے آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ کوئی محض اتفاق ہے کہ اس وقت دوبارہ سے یہ ڈسکشن پورے پاکستان میں شروع ہو گئی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی قوتیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ پاکستان میں یہ بات بہت مرتبہ وقفے وقفے سے اٹھتی ہے صدارتی نظام کے حوالے سے، اور پاکستان میں 1947 سے تقریباً یا 48 سے کہہ لیں، کیونکہ قائد اعظم تو گورنر جنرل تھے، بہرحال پارلیمانی نظام ہی چل رہا ہے، صدارتی نظام نہیں۔ لیکن جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں، لوگ مایوسی کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو پھر صدارتی نظام کی باتیں اکثر آتی رہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دفعہ زیادہ زوردار انداز میں یہ آواز اٹھ رہی ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے وقتوں میں، آج سے 10 سال پہلے، سوشل میڈیا یا تھا نہیں، یا اس کی اتنی قوت نہیں تھی۔ اب کیونکہ سوشل میڈیا ہے اور اس میں اٹھائی بات بڑی تیزی سے پھیلتی ہے، اسی سے الیکٹرانک میڈیا بھی لے لیتا ہے، تو اس دفعہ کچھ زوردار انداز میں اٹھائی بھی گئی ہے، اور کچھ اب کیونکہ ذرائع اس طرح کے ہیں کہ زیادہ سامنے آ جاتی ہے بات۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا اس کے پشت پر کوئی قوت ہے، میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اس کی پشت پر ہمیشہ حکومت ہوتی ہے وقت کی، اور اس کی مخالفت ہمیشہ اپوزیشن کر رہی ہوتی ہے۔ آج جو اپوزیشن میں ہیں، کل وہ جب حکومت میں آئیں گے تو وہ اس زوردار انداز سے کسی نہ کسی سے یہ بات اٹھوائیں گے۔ تو جو آج حکومت میں ہیں، کل جب واپس اپوزیشن میں جائیں گے تو وہ صدارتی نظام کی مخالفت کریں گے۔ میں اس کو بہت ایک سچا لطیفہ ہے جو آپ کی خدمت پیش کر رہے تھے۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ اجلاس ہوا ہے پی ڈی ایم کا، اس میں انہوں نے بڑے زوردار انداز میں صدارتی نظام کی مخالفت کی ہے، اور پی ڈی ایم میں نواز شریف کی حیثیت جو ہے ایک مرکزی حیثیت ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا نہ ہو، اس کی حیثیت ایک مرکزی حیثیت کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شریف فیملی جو ہے وقفے وقفے سے بانی تنظیم محترم ڈاکٹر اسرار احمد کے پاس آتی تھی، مختلف مسائل کے کم از کم 2 نہیں تو 3 دفعہ، خاص طور پر سود وغیرہ کے حوالے سے، شریعت بل کے حوالے سے، جب شریعت بل پیش ہوا تو آئی۔ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب گئے تھے ان کے ہاں، پورا ایک سیاسی نظام بنا کر تو گئے، وہ گئے تھے اسلام آباد گئے تھے، وہ صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام کے حوالے سے گئے تھے، اور ساری ایک تفصیل بنا کر گئے تھے۔
اور نواز شریف سے ملاقات ان کی ہوئی تھی ان کے گھر پر، باقاعدہ انہوں نے خود خواہش کا اظہار کیا تھا، وہ پہلی مرتبہ ڈاکٹر صاحب نے خود خواہش کا اظہار کیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے بتایا ڈاکٹر صاحب اس میں یہ کہا جیسا کہ مرتے دم تک یہ موقف رہا کہ صدارتی نظام پاکستان کے لیے بہتر ہے اور یہ نظام خلافت کے قریب تر ہے. ڈاکٹر صاحب واپس آئے تو اتفاق سے میری ان سے فوری ملاقات ہوئی تو وہ ہنس رہے تھے. میں نے کہا آپ کس بات پہ ہنس رہے ہیں، خاص بات ہے؟ کہتے ہیں آپ کے بھی کیسے کیسے لیڈر ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ نہیں میں نواز شریف کے پاس گیا تھا، میں نے اسے جا کر بتایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے صدارتی نظام مفید ہے اور صدارتی نظام ہونا چاہیے پاکستان میں، پارلیمانی نظام جو ہے پاکستان کے لیے مفید نہیں ہے. تو آگے سے نواز شریف کہنے لگے میں اس کا شدت سے حامی ہوں کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے، بلکہ میں اس سے آگے ایک قدم کا حامی ہوں. ڈاکٹر صاحب میں حیران ہو گیا اس سے آگے کیا قدم ہے؟ کہیں کہ جو اسمبلی کے ممبر ہوں وہ صدر خود پک کرے، خود سلیکٹ کرے، یہ صدر کا حق ہونا چاہیے. تو میں اس بات پہ ہنس رہا کہ ہمارے لیڈر کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ جو بھی حکومت میں ہوگا، اگر آج اس شک کا اظہار کیا جائے، فرض کیجئے کہ اس افواہ کے پیچھے اس پوری کیمپین کے پیچھے اگر عمران خان ہے، فرض کیجئے، یا اس کے کچھ حمایتی ہیں، تو اس میں شک والی بات ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہوگا؟ بیگ صاحب اس کی ایک وجہ یہ بھی آپ جو فرما رہے ہیں وہ درست ہے اپنی جگہ. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب حکومتیں، صرف یہ نہیں کہ یہی حکومت، جب حکومتیں عوام کو اس نظام کے مطابق ڈیلیور نہیں کر پاتی تو اینڈ پہ جب ان کا ٹرنیور پورا ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہ ملبہ جو ہے وہ نظام پہ ڈال کے اپنی جان چھڑانے کی ایک طرح سے کوشش کرتی ہے. یہ بھی تو ایک وجہ ہو سکتی ہے نا. دیکھیں جی ہماری تو کوئی بھی حکومت آج تک عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکی. اگر کسی بھی حکومت نے آج تک کچھ ڈیلیور کیا ہوتا تو عوام کی حالت یہ نہ ہوتی جو برسوں سے ہے. میں نے نہیں دیکھا اپنی طویل زندگی میں کہ پاکستان کی عوام کبھی کسی حکومت سے مطمئن ہوئی ہے. ایک سے ناراض ہوتی ہے تو دوسرے کو لے آتی ہے، دوسرے سے ناراض ہوتی ہے تو پھر لے آتی ہے، پھر یعنی صورتحال ہر حکومت سے ہماری عوام جو ہے 2-3 سال بعد نالاں ہو جاتی ہے، ہر حکومت سے نالاں ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا جیسے یہ بھی کہہ رہا ہے اور عمران خان بھی کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے نکالا گیا تو پھر میں بڑا خطرناک ثابت ہوں گا. کوئی خطرناک ثابت نہیں ہو سکتا، نہ عمران خان خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، نہ کوئی اس سے پہلے جانے والے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. کیوں؟ کسی نے ڈیلیور نہیں کیا. دیکھیں اردگان خطرناک ثابت ہوا تھا نا، اس نے ڈیلیور کیا ہوا تھا، اس نے ڈیلیور کیا تھا. عوام ٹینکوں کے سامنے آئے. یہ کیوں نہیں آتے عوام کو پتہ ہے بد جائے گا بدتر آ جائے گا. اور یہ صورتحال ہے، کوئی بھی جو ہے عوام کو کوئی ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور جس طرح کا ہمارا یہ نظام چل رہا ہے، اور خاص طور پر اکانومی کا جو معاملہ چل رہا ہے، کسی نے بڑا ٹھیک کہا ہے کہ اگر یہی سسٹم چلتا رہا تو 30 سال میں کوئی آ جائے، اینی باڈی کوئی آ جائے، 30 سال بعد اس سے بدتر حال ہوگا. حال ہی میں کسی ماہر اقتصادیات نے کہا ہے کہ اگر جو میں اعداد و شمار دیکھتا ہوں نا تو 30 سال بعد اس سے بدتر حال ہوگا، کوئی آ جائے. لہٰذا اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم ایک تو اکانومی کے حوالے سے جس طرح پھنس چکے ہیں، جس طرح ہمیں پھنسا لیا گیا ہے، اس سے دیکھا جائے تو پاکستان کے حالات عوام کو ریلیف دینے والے ہے ہی نہیں. البتہ یہ میں کہوں گا اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم نہ اپوزیشن میں ہیں، نہ حکومت سے ہمارا کوئی تعلق ہے. میں بصیرت ایک عام پاکستانی یہ محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے صدارتی نظام، پارلیمانی نظام، دیکھیں ہے تو دونوں جمہوریت ہے. پارلیمانی نظام بھی جمہوریت ہوتا ہے جو برطانیہ میں ہے، اور صدارتی نظام بھی جمہوریت ہے جو امریکہ میں ہوتا ہے. دونوں جمہوریت ہے. امریکہ تو چیمپئن ہے جمہوریت کا، اور وہاں صدارتی نظام ہے. میرے نزدیک صدارتی نظام پاکستان کے لیے واقعتاً بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لسٹ آف پاور کا معاملہ ہے، حوث اقتدار کا معاملہ ہے، وہ لوگوں کو ٹکنے نہیں دیتا. کیا ہوتا ہے، وزیر اعظم نکالا جا سکتا، کوئی وزیر اعظم ہو، اور پارلیمانی نظام میں ہر وقت یہ خدشہ رہتا ہے کہ ادھر سے پھدک کر ادھر چلے گئے تو وزیر اعظم صاحب بیٹھ گئے، یا فائنینشیل بل اگر پاس نہیں ہو سکا تو وزیر اعظم ختم ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ہیں پاکستان میں. اس کی وجہ سے آج تک یعنی ایک سٹیبلٹی آ نہیں سکی. آپ دیکھیں نا پچھلی 5 صدی سے کتنی حکومتیں آئیں، اور یہ پاکستان کا جو بنیادی سٹرکچر ہے نا
اس حوالے سے بھی پارلیمانی نظام پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا. اور پھر یہ کہ یہاں حفظ اقتدار کتنی شدید ہے وہی وجہ بنتی ہے. ایک آتا ہے دوسرا اس کی ٹانگ کھینچنی شروع کر دیتا ہے, وہ آتا ہے اور وہ اس کی ٹانگ کھینچنی شروع کرتا ہے. اسی لیے میں اکثر پنڈت نہرو کی یہ بات کوٹ کیا کرتا ہوں. پنڈت نہرو نے کہا تھا نا, میں اتنے کپڑے نہیں بدلتا جتنی پاکستان میں حکومتیں بدلتی ہیں. تو اس کی وجہ بھی یہ تھی نا کہ ہمارا مزاج کے مطابق بھی نہیں ہے پارلیمانی نظام, وہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے. ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ یہ واقعتاً حکومت 5 سال رہے گی, یہ کام کرے گی, تو لوگوں کا طرز عمل مختلف ہو. پھر ایک بات اور ہے, ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے پارلیمانی نظام میں, کیونکہ منسٹر جو ہے وزیر آپ صرف یا سینٹ سے لے سکتے ہیں یا قومی اسمبلی سے لے سکتے ہیں. اب آپ کے پاس مثال کے طور پر وزیر اطلاعات کے لیے کوئی بندہ نہیں اس قابل ہے, ڈاکٹر کو پکڑ کر لگا دیتے ہیں کیونکہ وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے یا وہ سینٹ کا ممبر ہے. اسی طرح گھسیٹ کر لگا دیتے ہیں, ایکسپورٹ وہ کسی اور چیز کا ہے, لیکن کیونکہ پارلیمانی نظام میں اس کو اسمبلی سے اٹھانا ہے لہذا آپ کو وہ لگانا پڑتا ہے. وگرنہ اگر آپ کسی کو باہر سے لگاتے ہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ 6 ماہ کے اندر اندر یا سینٹ کا ممبر بنے یا اسمبلی کا ممبر بنے. ایک اور نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ بہت سی تکالیف ہیں پارلیمانی نظام میں جو میں سمجھتا ہوں کہ صدارتی نظام میں نہیں ہوں گی. باقی بات یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے, یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے. اگر معاشرہ صحیح مسلمان معاشرہ, اپنی بات کر رہا ہوں پاکستان کی, صحیح مسلمان معاشرہ نہیں ہے تو آپ پارلیمانی لے آئے یا صدارتی نظام لیں, اس میں کوئی شک نہیں. یہ میں بات مانوں گا کہ صدارتی نظام میں بھی یہ کچھ ہو سکتا ہے. اصل میں ہمارا یہ ہے کہ ہم بصیرت مجموعی جو اس 5 صدی میں ثابت ہوا ہے کہ عوام تو جو ہیں ہمارے حکمران مخلص نہیں ہیں اپنے ملک کے ساتھ, اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر کچھ دیر بعد جو حالات خراب ہوتے ہیں, کوئی بھی جو ہے وہ وقت اپنا پورا نہیں کر سکتا. وزیر اعظم بڑا مشکل ہے یہاں, اس کے خلاف ہر وزیر اعظم کے خلاف اٹھ جاتا ہے. اور جب کسی وزیر اعظم کو نکالا جاتا ہے 10 آدمی باہر نہیں نکلتے. کیوں نہیں نکلتے؟ اس لیے نہیں نکلتے کہ اس نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا ہوتا کسی نے بھی. میں کسی ایک کی نہیں بات کرتا. ٹھیک. رضا الحق صاحب, جیسے بیگ صاحب فرما رہے ہیں کہ صدارتی نظام جو ہے وہ پاکستانی قوم کے مزاج کے بھی قریب ہے اور پاکستان کو سوٹ بھی صدارتی نظام کرتا ہے. آپ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام میں بنیادی فرق ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. جیسا کہ ایوب بیگ صاحب فرما رہے تھے, انہوں نے پارلیمانی اور صدارتی نظام کی کچھ بنیادی فرق تو اپنی بات میں ہی رکھ دیے سامنے. مختصراً میں جو بنیادی فرق حیت کے لحاظ سے, نظام کے ساتھ جو جڑا ہوا دوسرا نظام ہوتا ہے اس کے لحاظ سے, اور پھر فوائد اور نقصانات کے لحاظ سے بیان کیا دیتا ہوں. پہلی بات جو دونوں نظاموں میں یعنی صدارتی اور پارلیمانی نظام میں واضح فرق نظر آتا ہے وہ ذریعہ الیکشن اور منصب کا ہے. یعنی کہ پارلیمانی نظام میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے نمائندوں کو یعنی پارلیمنٹ کو منتخب کرتے ہیں, اور پارلیمنٹ پھر چیف ایگزیکٹو یعنی ہیڈ آف دی گورنمنٹ کو منتخب کرتے ہیں اور اس کو پرائم منسٹر کہلاتا ہے. اور پھر یہ کہ وہ جو آپ کی باقاعدہ پارلیمنٹ ہوتی ہے اس کو جواب دہ بھی ہوتا ہے. اچھا, دوسری طرف صدارتی نظام میں دیکھیں تو وہاں پہ ڈائریکٹ الیکشن کا آپ کو کانسیپٹ نظر آتا ہے صاف طور پہ. اب وہ امیدواران جتنے بھی ہوں گے صدر بننے کے لیے, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس ملک کی بات کرتے ہیں, کس طریقے سے بات کرتے ہیں. ہم امریکہ کی ایگزامپل لے لیں اگر, تو وہاں پہ پہلے تو پارٹیز کے اندر ہی ایک پرائمریز کا سلسلہ چلے گا تاکہ پارٹیز کے اندر سے ایک نمائندہ منتخب کیا جا سکے پارٹی کے اندر سے, جو کہ دوسری پارٹی کے یعنی مخالف کا مقابلہ کرے گا. پھر ان مخالفین کا جب مقابلہ ہوگا تو اس کے لیے الیکٹورل کالجز بنے ہوں گے. الیکٹورل کالجز کے ذریعے ڈائریکٹلی صدر کو یعنی پوری عوام ووٹ دے کے منتخب کرے گی, ایک یا دوسرے کو. کئی ممالک میں اس سے ہٹ کے بھی ہے, جس طرح چائنا میں تو 1 پارٹی سسٹم ہے, تو اس کے اندر ہی پہلے ہی گرومنگ کی جاتی ہے اور اوپر لے کے آیا جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی فریڈم وغیرہ اور باقی انویسٹمنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, جتنے ہمارے تعلقات ہیں باہر کے ممالک سے, اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم بھی ڈیموکریسی ہی کے طریقے پہ چل رہے ہیں. امریکہ اور ویسٹ اس بات کو نہیں مانتا, وہ کہتے ہیں یہ اتھارٹیرین رجیمز ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کئی ممالک جو ہیں ان میں یہ الیکٹورل کالجز کا نہیں ہوتا, ڈائریکٹلی ہی تمام لوگ جتنے بھی یعنی عوام جو ہیں صدر کو منتخب کرتے ہیں. تو ایک تو الیکشن کا طریقہ کا اور منصب کا فرق ہے. دوسرا بنیادی فرق جو ہے وہ ایک پرنسپل ہے سیپریشن آف پاورز کا. پریزیڈنشل سسٹم میں سیپریشن آف پاورز یعنی کہ آپ کی انتظامیہ, مقننہ, عدلیہ یہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ وہ صدر ہوتا ہے, دونوں
چیزیں، جس کا مطلب جیسا کہ یوسف بیگ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ کابینہ کے لیے جہاں سے مرضی چن لے، اور اس کو زیادہ تر پوسٹس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی لیجسلیچر یعنی مقننہ سے، کیونکہ مقننہ کا کام صرف قانون سازی ہے اور ملک کو چلانا یہ اب صدر کا کام ہے، اور صدر اپنی ٹیم خود چن سکتا ہے. ٹیکنوکریٹس لے آتے ہیں، وہ چاہے ٹیکنوکریٹس لے چاہے کوئی اور لے کے آئے، چاہے کسی یونیورسٹی سے اٹھا کے لے، جہاں سے مرضی لے، اس کے پاس چوائس ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ مقننہ کو جواب دہ نہیں ہے انلیس کہ مقننہ جو ہے وہ اس کو امپیچ کرنا چاہے، یعنی اگر وہ کوئی حدود کراس کرنا شروع کر دے تو اس کو امپیچ کیا جا سکتا ہے، اس کے خلاف کارروائی شروع کی جا سکتی ہے. یہ ایک دوسرا فرق ہے. اور پھر یہ کہ فکس ٹرم ہوتی ہے، اور اس کے فوائد بھی ایوب بیگ صاحب پہلے ہی جس طرح گنا چکے ہیں کہ جب آپ کے پاس فکس ٹرم ہوگی تو آپ کو انلیس کہ امپیچمنٹ ہو، یعنی کوئی ایسا کام ہو جس کی وجہ سے مقننہ ہٹانے کے لیے ایک قرارداد پیش کرے، اس کا بڑا لمبا پروسیجر ہوتا ہے اور چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں. تو اگر ایسا معاملہ نہ ہو رہا ہو تو پھر وہ ایک فکس ٹرم ملتی ہے، فوکس ہو کے ترقی کے لیے کام. بہرحال یہ اس کے کچھ اگر ہم دیکھتے ہیں فوائد بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ سیپریشن آف پاورز کا اصول ہے. پارلیمنٹری سسٹم میں اس کے بالکل برعکس ہے. وہاں ہیڈ آف دا گورنمنٹ جو ہوتا ہے وہ دا پرائم منسٹر ہوتا ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ پریزیڈنٹ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے پارلیمنٹری نظاموں میں، اور وہ ایک سیریمونیل ہوتا ہے، صرف اصل کام پرائم منسٹر کا ہوتا ہے. پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر سے ہی کسی کو لے کے آنا ایز اے ممبر آف دا کیبنٹ، اس کے لیے وہ ضروری ہوتا ہے، نہ اس سے ہٹ کے کہیں سے لے کے نہیں آ سکتے. آلدو کچھ آپشنز ہوتی ہیں کہ آپ اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پہ کچھ لوگوں کو لیں. پاکستان میں جو ہے یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا 18ویں ترمیم کے آنے سے پہلے، کہ اختیارات اور اقتدار کا منبع تو ایوان صدر ہوا کرتا تھا. 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ شفٹ ہوا ہے، جو ہے وہ اختیارات جو ہیں پرائم منسٹر کو ملے ہیں بہت زیادہ. پاکستان میں تھوڑا سا ڈفرنس 8th امینڈمنٹ کا بھی تھا ایک طرف سے، جہاں پہ آپ کے پاس توڑنے کی آئین مطلب اسمبلی توڑنے کی اسی سے تو زیادہ اسٹرائک ملی تھی. وہ تو پوائنٹ آف ویو ہے نا کہ پاکستان کے اندر کیا نظام چلتا رہا ہے، اس کے اندر کس طرح سے تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے، اور یہ کہ وہ نظام کیا واقعی حقیقتاً کو پارلیمانی نظام بھی تھا یا حقیقتاً صدارتی نظام بھی رہا ہے کبھی یا نہیں. قطع نظر اس سے ہم تو صرف تھیوریٹیکل ابھی بات کر رہے ہیں کہ پارلیمانی اور صدارتی نظام میں فرق ہیں. اچھا دوسرے لیول پہ دیکھیں تو یا وہ یونٹری ہو سکتا ہے یا فیڈرل یا کنفیڈرل ہو سکتا ہے. یونٹری کا مطلب یہ ہے کہ مرکز کے پاس تمام اختیارات، زیادہ تر اختیارات کہہ لیں، اور جو اکائیاں ہیں وہ اگر ہیں بھی تو ان کے پاس بہت کم، ورنہ اگر چھوٹا ملک ہے، چھوٹی آبادی ہے تو اکائیاں ہوں گی نہیں. دوسرا فیڈرل نظام، اور فیڈرل نظام میں یہ ایک مرکز اور دوسری اکائیاں، اور جیسا کہ ہمارے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں تو صوبے ہیں، فیڈریشن آف پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. ریپبلک تو ویسے ہر قسم کی ڈیموکریسی کو کہتے ہیں، لیکن پاکستان کا فیڈرل نظام ہے، یعنی ایک آپ کی مرکزی فیڈرل حکومت ہے اور نیچے پہ صوبائی حکومتیں ہیں. اور کئی دفعہ وہ پرابلمز ہو جاتی ہیں کنکرنٹ کی وجہ سے، لیکن ہم اس بحث میں نہیں جاتے. بہرحال کنفیڈرل نظام ہوتا ہے، وہاں بھی ایک مرکز اور اکائیاں ہوتی ہیں، لیکن فرق فیڈرل اور کنفیڈرل میں یہ ہے کہ فیڈرل نظام کے اندر اکائیاں جو ہیں وہ ساورن نہیں ہوتی، یعنی ان کے پاس اپنی علیحدہ حاکمیت کا آپشن نہیں ہوتا. کنفیڈرل میں سب علیحدہ ہوتی ہیں اور ان کے پاس اپنی ساورنٹی کا حق ہوتا ہے، اور اس کی بیسس پہ پھر وہ مرکز کے ساتھ کچھ اپنا کچھ اس طرح کا طریقہ کار بناتی ہیں کہ جس سے حکومت چلائی جا سکے. یونٹری سسٹم میں برطانیہ سب سے فیمس ہے، اٹلی میں بھی ہے. فیڈرل سسٹم میں دیکھیں تو پاکستان میں بھی ہے، اور آپ کو امریکہ میں بھی نظر آتا ہے. انڈیا میں کچھ ہائبرڈ سا سسٹم ہے، تھوڑا سا مکسچر آپ کو دکھائی دیتا ہے. کنفیڈرل سسٹم کی اس وقت کوئی ایسی مثال تو نہیں ہے ملک، کیونکہ بڑا ویک سسٹم ہوتا ہے، لیکن جب سوویت یونین ٹوٹا تھا اس کے فوراً بعد کامن ویلتھ آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ CIS بنا تھا. یہ وسطی ایشیا کے ممالک، وہ ایک کنفیڈریشن تھی. یورپین یونین اس کے قریب تر ہے، کچھ حد تک قریب تر ہے. اب دیکھیے فوائد کو اگر ہم دیکھیں تو 3 یا 4 بیسک باتوں میں ہم اس کو سم اپ کر سکتے ہیں. جو فوائد صدارتی نظام کے آپ بتائیں گے اصل میں وہ پارلیمانی نظام کے نقصانات ہوں گے حقیقت میں. ٹھیک کیا، کیونکہ ایک دوسرے کے متضاد ایک طرح سے چل رہے ہوتے ہیں. پہلی بات سیپریشن آف پاورز کا ایک جگہ بہت بڑا فائدہ بھی ہے، اور وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹلی کام کر سکتے ہیں. آپ کے کام کے اندر اور آپ کے ملک کی ترقی اور پروگرس کے اندر جو بھی کوشش کر رہے ہیں کوئی دوسرا ٹانگ نہیں اڑائے گا. اور امریکہ کے سسٹم میں تو یہاں تک ہے کہ جو سیپریشن آف پاورز ہے وہ جوڈیشری میں بھی ہے. ہمارے یہاں جوڈیشری میں سیپریشن آف پاورز نہیں ہے. وہاں ہر مقدمہ فیڈرل کورٹ، یعنی ہمارے ماحول کے مطابق یا ہمارے ملک کے حالات کے مطابق دیکھا جائے تو سپریم کورٹ میں نہیں لے کے جایا جا سکتا، وہ صرف نیچے کی سطح پہ طے ہو جائے گا. کچھ چیزیں فیڈرل کورٹ میں طے ہوں گی. دوسرا ڈائریکٹ الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ صدارتی نظام میں جب ڈائریکٹ الیکشن ہو رہا ہے تو عوام گراس روٹ لیول سے لے کر اوپر تک جو بھی آپ کا حکمران ہوگا اس کے ساتھ ان لنک ہے، ان ٹچ ہے، نمائندوں کے ذریعے یہ نہیں ہو رہا. تیسرا کہا جاتا ہے کہ اس میں جلدی ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں اور بڑے ڈیسائسو ڈیسیجنز لے لیے جاتے ہیں، جو کہ پارلیمانی نظام میں وہ پورے سسٹم کے اندر رہتے رہتے کئی دفعہ لیٹ ہو جاتے ہیں. اور چوتھا جیسا کہ ایوب بیگ صاحب فرما رہے تھے اسٹیبلٹی آتی ہے.
ساتھ ساتھ اس کے یہ دیکھیں کہ ہم نے کچھ بہت سارے ممالک میں دیکھا کہ جب وہ پریزیڈنشل سسٹم کی طرف موو کیے ہیں تو وہاں موروثیت، مافیاز اور یہ چیزیں ختم ہوئیں. البتہ یہ 100% گارنٹیڈ نہیں ہوتا، صدارتی نظام میں بھی یہ بات آ سکتی ہے. لیکن دوسری طرف اس کے نقصانات کی طرف اگر جائیں صدارتی نظام کے، تو 3 بڑے بڑے نقصانات ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے. صدارتی نظام کے نقصانات کی طرف جائیں جو کہ پارلیمانی نظام کے فوائد ہیں، تو 3 بڑی بڑی باتیں ہیں. نمبر 1، صدارتی نظام اتھارٹیرینزم کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی ڈکٹیٹرشپ کے اس کے اندر خد و خال آنے کے چانسز ہوتے ہیں. اور بڑی کلیئر سی بات ہے، جب اقتدار اور اختیارات کا منبع ایک ہوتا ہے اور ایک گھنٹہ گھر ہوتا ہے، یقیناً ایسی بات ہے. دوسرا ایک اور پرابلم آتا ہے، اکثر اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل گرڈ لاک. ممکن ہے کہ آپ کی ایک جگہ پہ حکومت ایک قسم کے لوگوں کی، ایک پارٹی کی ہو جائے، یعنی صدر کسی ایک پارٹی سے آ جائے، لیکن جو دوسرا ادارہ مقننہ وہاں پہ کسی اور لوگوں کی حکومت ہو، تو یہ پولیٹیکل گرڈ لاک بھی ہو سکتا ہے. پھر ملک آگے بڑھنے کی صورت میں تھوڑا سا پیچھے رہنے کے اس کے چانسز ہوتے ہیں. اور تیسری بات اس میں یہ آتی ہے کہ آپ کا جو چینج کا طریقہ کار ہے، کہتے تو ہیں ہم صدر کو امپیچ کرنے کا حق موجود ہے، لیکن اگر ایسا صدر، اور خاص طور پہ کچھ ممالک پھر اس کا فکس ٹرم بہت لمبا رکھ دیتے ہیں. چائنا کا صدر جس طرح آپ نے دیکھا، وہ تو اس نے تاحیات اپنے آپ کو بنا لیا ہوا ہے، ان کے کانسٹیٹیوشن میں آ گیا. اور جو روس کا صدر ہے وہ 2036 تک رہے گا. تو اس کو لیڈرشپ چینج کی اگر ضرورت پڑ جائے کہیں پہ، تو وہ بڑا مشکل اور لمبا طریقہ بن جاتا ہے. بہرحال یہ کہ جمالی خاکہ ہے ان سسٹمز کا. ٹھیک ہے. جیسے ایوب بیگ صاحب نے بھی ابھی حوالہ دیا کہ بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ، وہ بھی چند شرائط کے ساتھ صدارتی نظام کو پاکستان کے لیے جو ہے وہ بہتر سمجھتے تھے، چند شرائط کے ساتھ. تو میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی گفتگو کا وہ کلپ آپ کو سنواؤں، اور پھر ہم دیکھیں کہ وہ کیا شرائط بتاتے تھے کہ یہ اسلام کے قریب کرتا ہے صدارتی نظام. اس کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائیے. جو بھی آپ کا آج نظام ہے، 3 شرطیں پوری کر دیجئے، وہ خلافت بن جائے گا، سیاسی اور دستوری اعتبار سے. نمبر 1، حاکمیت اللہ کی، اور اللہ کا شکر ہے یہ ہم کر چکے. اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے محنت کی تھی، اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے وہ تحریک اٹھائی تھی مطالبہ دستور اسلامی، اور پھر جنہوں نے مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. بہرحال وہ اب ہمارے دستور کا حصہ ہے. حاکمیت اللہ کی، اس حاکمیت کا ظہور کیسے ہوگا؟ آپ کے دستور میں یہ طے کر دیا جائے، کتاب و سنت ہر شے سے بالا تر ہے، دستور سے بھی بالا، عدالتی قوانین سے بالا، پارلیمنٹ سے بالا، سینٹ سے بالا، صدر سے بالا، سپریم کورٹ سے بالا، ہائی کورٹ سے بالا، ہر شے سے بالا کتاب و سنت. جب تک یہ نہیں ہوتا، قرارداد مقاصد کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے آپ سینما ہال کے اوپر آگے جو ہے قرآن مجید کا کوئی کتبہ لگا دے، اس کے سوا کچھ نہیں. یہ بھی غنیمت ہے کہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی. اصل شرط یہ ہے کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی. اور یہ بڑی کڑوی گولی ہے، عوامی تحریک جب تک نہیں چلے گی یہ کڑوی گولی حلق سے اترنے والی نہیں. یہ IJI کی حکومت میں نہیں اتری، اسلام کے نام پر اقتدار میں آئے، اسلام کے نام پر ISI نے IJI بنوائی، اسلام کے نام پر انہیں ووٹ ملے، 2/3 کی اکثریت ملی. اس کے باوجود شریعت کی بالادستی کا ایکٹ، شریعت کی بالادستی کی دستور کے اندر ترمیم پاس نہیں کرائی گئی. معلوم ہوا اوپر زبردست کا ٹھینگا ہے، امریکہ کے سب پرستار ہیں، سب ڈرتے ہیں، سب کے لیے سب کو نظر آتا ہے بالآخر جو ہے اسی کے پاس جانا ہوگا. یہ بات جان لیجئے، یہ اس کے بغیر، قربانی کے بغیر اصل یہی منزل ہے، اصل کٹھن یہی ہے. یہ کتاب و سنت کی بالادستی، اس کو قبول کرنا، اختیار کرنا، یہ بغیر عوامی تحریک کے، بغیر قربانیوں کے ممکن نہیں ہوگا. بہرحال دوسری بات یہ، اور تیسری بات، کسی غیر مسلم کو نظام خلافت میں قانون سازی میں شریک نہیں کیا جا سکتا. جس قانون کی بنیاد کتاب و سنت، جو نہ کتاب کو مانے نہ سنت کو مانے، اس کا اس ملک کی قانون ساز اسمبلی میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی علیحدہ اسمبلیاں ہوں، ان کے جو حقوق ہیں مائنورٹیز کی حیثیت سے ان کی گارنٹی دی جائے.
ان کی جان مال عزت آبرو کا پورا تحفظ, ان کی پوری مذہبی آزادی, ان کی عبادت گاہوں کی پوری ضمانت ان کی حفاظت کی, ان کا پرسنل لا ہو, سب کچھ ہوگا. قانون سازی میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا, نظام خلافت کی اعلیٰ ترین سطح کی پالیسی بنانے میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا. یہ معاملات ہمیں, یہ کڑوی گولیاں ہیں, لیکن صرف 3 گولیاں ہضم کر لیجئے, یہ نظام خلافت کا نظام بن جائے گا. البتہ چوتھی بات اور عرض کر دوں, وہ کہتا ہوں بہتر ہے کہ اس پارلیمانی نظام کی لعنت جو انگریزوں کی وراثت کے طور پر ہمیں ملی ہے, اسے چھوڑ کر صدارتی نظام اختیار کیا جائے. وہ صدارتی نظام جو نظام خلافت سے قریب تر ہے, انہوں نے ہم سے لیا ہے. اقبال نے کہا ہے, ہر کجا بینی جہان رنگ و بو, زاں کے از خاکش برو یا دارزو, یا نور مصطفیٰ اورا بہاش, یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. اگر کوئی اچھائی ان کے پاس ہے وہ نور مصطفیٰ سے مانگی ہوئی ہے. یہ خلافت کے نظام کا چربہ ہے. ایک شخص کو منتخب کرو, اب اسے اختیار دو, اس کے ہاتھ کھلے رکھو, اسے کام کرنے دو. ہاں, امپیچمنٹ کا نظام ہو, غلط ہو تو اسے سیدھا کرنے کا نظام ہو. اس کے لیے آپ امپیچمنٹ کا نظام آج کی جو امریکہ کی حکومت ہے اس میں بھی ہے. اور کیسا ہے کہ ذرا سا اندیشہ ہوا تھا اور نکسن صاحب جو ہے بھاگ کھڑے ہوئے تھے. تو میرے نزدیک صدارتی نظام اور چھوٹے صوبے, یہ بڑے بڑے صوبوں کی ضرورت نہیں ہے, چھوٹے صوبے ہوں, لوگوں کو سہولتیں ہوں, ہر علاقے کے لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں, ان کے اندر کوئی احساس جو ہے محرومی کا پیدا نہ ہونے پائے. اس لیے کہ وہی چیز ہے جو سیاہی گھول دیتی ہے. کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ یہ ساری سیاہیاں جو سندھ میں گھل رہی ہیں, بلوچستان میں گھل رہی ہیں, سرائکی کے علاقے میں گھل رہی ہیں, ان سب کا علاج ہے چھوٹے صوبے بناؤ. لیکن یہ چیزیں خلافت کی شرائط میں سے نہیں ہیں. بہتر بات ہے, دنیاوی اعتبار سے بہتر بات ہے, انتظامی اعتبار سے بہتر بات ہے. باقی اصل شرائط 3: اللہ کی حاکمیت کا اقرار جو قرارداد مقاصد میں بالفعل ہے, کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی. سپریم کورٹ کو اختیار دیجئے, وہاں جا کر کوئی بھی شہری پاکستان کا کوئی بھی عالم دین اگر ثابت کر دے فلاں قانون, فلاں ہدایت, فلاں انسٹرکشن, فلاں کوئی حکم جو دیا گیا ہے کتاب و سنت کے منافی ہے, فوراً کل عدم ہوگا. رضا الحق صاحب, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی اور یہ کلپ جو ہے سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہے, بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے, کیا ڈاکٹر صاحب کا یہی مطمع نظر تھا یا کوئی آپ اس حوالے سے کلیریفیکیشن دینا چاہیں گے؟ جی, وسیم صاحب بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ, ان کی جو پوری فکر ہے, ان کی سوچ ہے اور ان کی جو جد و جہد ہے, اس حوالے سے ہم نے اس کلپ کے اندر ایک گوشہ صرف سنا ہے. بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی مسائی ہے وہ کوئی اپنی طرف سے گھڑی ہوئی نہیں ہے. آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ وہ منصوص بھی ہے, مسنون بھی ہے, معصور بھی ہے اور معقول بھی ہے. ٹھیک, یعنی کہ وہ قرآن و سنت سے لی ہوئی ہے. وہ اس کے بعد کے دور کے اندر ہم نے دیکھا کہ جیسا کہ صحابہ کرام کے دور میں تھا, اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کی جو 1400 سالہ تاریخ ہے اس کے اندر جو علماء کرام کا اور مجتہدین کا جو بھی رول رہا ہے, اور پھر یہ کہ فی زمانہ بھی جو بات اس کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے اس کو بھی دیکھ کر اسلامک پیراڈائم کے اندر وہ بات کیا کرتے تھے. جو سب سے اہم بات, سب سے اہم نکات اور ہماری دلچسپی کے نکات ہیں, وہ تو پہلی بات یہ کہ کچھ لوازمات اور کچھ نتائج ہوتے ہیں جو ہم کسی بھی نظام کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو وہ سامنے رکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا عوامی سطح پہ یا قومی مزاج کے اندر وہ نظام, اگر ہم ایک نظام سے دوسرے نظام کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, وہ چیز موجود ہے یا نہیں. کیا آئین کے اندر کیا ترامیم کیا ہوں گی, اس کے اندر کیا درکار ہوگا, نظام کو نافذ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا. پھر یہ ہے کہ جو وہ ٹرانزیشن پیریڈ اگر کوئی آتا ہے درمیان میں تو اس کے کیا لوازمات ہوں گے, وہ کیسے پورے کریں گے. جو لوگ اس نظام کو ایک سے دوسرے میں لے کے جائیں گے اور دوسرا اس کو آگے لے کے چلے گا, کیا وہ اہل بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن سب سے اہم چیز ہمارے لیے 2 اہم نکات, ایک تو یہ کیا کہ یہ کوئی تجربہ تو نہیں کیا جا رہا, کوئی تجربہ جو کہ لانگ ٹرم پلاننگ کے بغیر ہو, اور دوسرا یہ کہ نیت اور مقصد کیا ہے. اب اس پہ ہم بات پہ آتے ہیں کہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اور تنظیم اسلامی کی جو اپنی فکر ہے اس کے مطابق انسانی زندگی 2 گوشوں میں بٹی ہوئی ہے, ایک آپ کا انفرادی ہے اور ایک اجتماعی ہے. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتے ہم,
لیکن یہ ہے کہ جو اجتماعی گوشے ہیں ان میں آپ کے جو بڑے بڑے 3 گوشے ہیں، ان میں ایک سیاسی ہے، ایک معاشی اور معاشرتی ہے. تینوں کے اوپر جو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی پوری فکر ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر نظام لے کے آنا، اس کے لیے اقامت دین کو جدوجہد کرنا. اب بات یہ ہے کہ مقصد صدارتی نظام نہیں ہے، جیسا کہ بانی محترم کے کلپ میں ہم نے سنا. مقصد یہ ہے کہ صدارتی نظام خلافت سے قریب تر ہے. موجودہ مروجہ اگر ہم حالات دیکھیں اور نظام دیکھیں، ان میں جب کمپیریٹیو انالیسس کیا جاتا ہے تو اس کمپیریٹیو انالیسس میں بانی تنظیم اسلامی فرما رہے ہیں کہ پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام کو جب کمپیئر کیا جائے تو صدارتی نظام ڈاکٹر صاحب کے نزدیک جو ہے پریورٹی جو ہے وہ اسلام کا نفاذ ہے. اصل بات یہ ہے کہ پرائرٹی اسلام کا نفاذ ہے. اب اگر کوئی اس کلپ کو اس نیت سے استعمال کر رہا ہے، اس مقصد سے استعمال کر رہا ہے کہ کسی قسم کا سیکولر لبرل نظام اس کو دوام دینے کے لیے بس بدل دیا جائے پارلیمانی سے صدارتی کی طرف، وہ غلط انٹرپریٹیشن ہے. یہ انٹرپریٹیشن بھی غلط ہے، بلکہ یہ علمی، عقلی، عملی اور اخلاقی طور پہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ بددیانتی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. تو ہم یہ بات بہت کلیئرلی بتانا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، بانی تنظیم اسلامی اور تنظیم اسلامی الحمدللہ ہماری ایک پوری فکر ہے. اس پوری فکر کا ایک گوشہ سیاسی نظام ہے. اس سیاسی نظام کے اندر ایک بحث آتی ہے کہ پارلیمانی اور صدارتی نظام میں کیا فرق ہے. اس کے اندر بات یہ کی جاتی ہے کہ صدارتی نظام پارلیمانی نظام جو مروجہ ہیں ان میں زیادہ قریب تر ہے خلافت کے. ٹھیک ہے. یعنی مقصد اصل ہے نظام خلافت قائم کرنا. کم از کم صدارتی نظام سے ہم اس کے قریب تر چلے جائیں گے، لیکن صدارتی نظام ہدف نہیں ہے. ہدف جو ہے دنیوی طور پر وہ نظام خلافت ہے. اور صدارتی نظام جب اپنائیں گے تو گویا آپ نے نظام خلافت کی طرف ایک قدم اٹھا لیا. ٹھیک ہے. ایوب بیگ صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں معروف دانشور اور کالم نگار سینیٹر عرفان صدیقی صاحب. آئیے یہ جو کمپین چل رہی ہے صدارتی نظام کے حوالے سے اس پہ ان کی بھی رائے لیتے ہیں. عرفان صدیقی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت پاکستان میں صدارتی نظام کے نفاذ کے خواہشمند کون لوگ ہیں، اور الیکٹرانک میڈیا پر صدارتی نظام کے حق میں اشتہاری مہم جو ہے وہ کس کی ایما پر چل رہی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مہم پتہ نہیں چلائی جا رہی ہے یا نہیں چلائی جا رہی ہے، لیکن اس کو مہم کا رنگ ضرور دے دیا گیا ہے، اور اس میں میڈیا کا اپنا بھی بڑا رول ہے. اگر کسی ایک چینل پہ کوئی ایک اشتہار چلتا ہے، وہ جہاں تک میری معلومات ہیں امریکہ بیس کوئی شخصیت ہے، کوئی انڈیویجول ہے جو یہ کام کرتے ہیں، وہ سپریم کورٹ میں بھی دروازہ کھٹکھٹایا انہوں نے، اچھا، جہاں سے یہ ریجیکٹ ہوگی یہ ساری صورتحال. اس کے بعد میں نہیں چاہتا کہ میڈیا کو، میرا اپنا تعلق میڈیا سے ہے، لیکن میڈیا نے احتیاط نہیں کی اور اس موضوع کو اتنا کھنگالنا اور اچھالنا اور اجالنا شروع کر دیا کہ اب ہر طرف کوئی اور موضوع نظر نہیں آ رہا. میرے کچھ بہت سینئر کولیگز ہیں سینٹ کے اندر، انہوں نے مجھ سے کہا، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے جی، کہ ہم سینٹ کے اندر لانا چاہتے ہیں ایک قرارداد کے صدارتی نظام جو ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں. میں نے کہا ضرور لے کے آئیے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس معاملے کو مت اچھالیں. یہ ایک نان ایشو ہے. یہ اگر کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایشوز سے ہٹ کے ایک نان ایشو پہ بات کریں تو پھر تو آپ ضرور کریں، لیکن اگر سینٹ سے ایک قرارداد آئے گی تو کیا حکومت کہے گی کہ صدارتی نظام چاہیے، وہ بھی اس کی حمایت کریں گے، آپ بھی کریں گے، متفقہ ایک قرارداد منظور ہو جائے گی، لیکن ایک انٹرنیشنلائز کر دیں گے آپ ایک مسئلے کو کہ یہ مسئلہ ایگزسٹ کرتا ہے. انہیں میری بات سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا ہاں بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہم اس کو نہیں اچھالتے. ٹھیک. تو یہ کہنا کہ جی کیا کوئی اس کے پیچھے ہے، دیکھیں ایک سوچ رہی ہے، اور وہ سوچ عملاً بھی ہمارے ہاں کوئی 30-35 سال صدارتی نظام رہا ہے، لیکن یہ نظام کبھی جمہوری شکل میں نہیں آیا، کبھی عوام کے ووٹوں سے یہ نظام نہیں آیا. ہمیشہ ڈکٹیٹروں نے اس نظام کو پسند کیا، وہ آئے، اور چونکہ وہ ڈکٹیٹر ہوتے ہیں. سر اس کو ویسے صدارتی نظام کی بجائے مارشل لائی نظام کہیں تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ جی بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ کے ہر صدارتی نظام کا ٹانکا جو ہے وہ مارشل لا کے ٹانکے سے لگا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، اور کبھی پارلیمان نے کسی نے یا عوام کے ووٹوں نے صدارتی نظام کی حمایت نہیں کی
आमिर जब आ गए, उन्होंने डिक्टेटरशिप अपनी जमा ली, अपना तहक्कुम कायम कर लिया, किसी ने रेफरेंडम के जरिए इसकी हमायत करवा ली, किसी ने किसी और तरीके से करवा ली, किसी ने कोई पीसीओ जारी कर दिया। तो ये इस तरह के करतबकारी से तो ये निज़ाम चलता रहा है, ठीक, लेकिन अवाम की उमंगों के मुताबिक ये निज़ाम कभी नहीं आया। और मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई इशू है मुल्क के अंदर। ठीक, मेरे ख्याल में ये कोई इशू नहीं है। ये इशू से तवज्जो हटाने की एक कोशिश जरूर है। ठीक। आप देखें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो एक नई रिपोर्ट आई है, उस पे बात होनी चाहिए जो हो रही है। इसी तरह महंगाई है, इसी तरह गुर्बत है, बेचारगी है, मुल्क के अंदर बेयकीनी है, खारजा पॉलिसी की नाकामियां हैं, कश्मीर का इशू है, पाकिस्तान की तन्हाई है, डूबती हुई मईशत है, ये इश्यूज हैं। ठीक। अब इन इश्यूज से हटके जब हम आ जाएंगे सदारती और पार्लिमानी निज़ाम की एक बेकार बहस पे, तो मेरा ख्याल है हक तलफी होगी अवाम की भी, और हक तलफी होगी उस जमहूरी निज़ाम को भी जो कुछ और मांगता है और मीडिया कुछ और दे रहा है। ठीक है। इरफान सिद्दीकी साहब, ये फरमाइएगा कि 74 साल गुजरने के बाद भी हम अभी तक इस बहस में क्यों उलझ जाते हैं कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए या सदारती निज़ाम होना चाहिए? इसकी वजह क्या है आपके ख्याल में? जो आप फरमा रहे हैं कि 74 साल बाद ये या 78 साल बाद भी हम इस बहस में क्यों उलझे हुए हैं, तो उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ एक मुस्तकिल, मजबूत, मुस्तहकम, गैर मुतज़लज़ल किस्म का जमहूरी निज़ाम टिकने नहीं दिया गया। जमहूरियत, पहले इंतखाबात आप देखिए हमारे होते हैं पाकिस्तान बनने के कोई 23 साल बाद, कोई रुबा सदी बाद होते हैं, और उसके बाद भी उन इंतखाबात के नतीजे में भी उन नताइज को नहीं माना जाता और मुल्क टूट जाता है। मार्शल्लाह दर मार्शल्लाह हम चलते चले आ रहे हैं। तो जब एक मुस्तहकम जमहूरी हुकूमतें नहीं बनती, जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम में रखने आते रहते हैं, ये सफ़र टूटता रहता है, झटके लगते रहते हैं, तो फिर एक बेयकीनी की कैफियत रहती है। जिस कौम के अंदर इस तरह के झटके और पैबंदकारियां जमहूरियत में होती रहें, वहाँ बेयकीनी मौजूद रहती है। इसलिए ये बहसें चलती रहेंगी, शायद आइंदा भी चलती रहेंगी। हमारे पड़ोस में, हमारे साथ ही भारत आज़ाद हुआ, लेकिन वहाँ ये बहसें नहीं हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। इसलिए कि वहाँ 78 साल के अंदर जमहूरियत जैसी भी वो क्लेम करते हैं, हम उसे माने या ना माने, लेकिन सिस्टम की हद तक तो उन्होंने उसे कायम रहने दिया है, उसे नहीं छेड़ा है। ठीक है। ये फरमाइए कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की अगर हम बात करते हैं और ये कैंपेन जो है वो आगे बढ़ती है, तो क्या पाकिस्तान में सदारती निज़ाम का निफाज मुमकिन भी है? अगर है तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों? देखिए, इस का कोई इम्कान नहीं है कि ये मुहिम आगे बढ़ेगी। आप देखेंगे कि ये मुहिम अगले चंद दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएगी। ठीक। दूसरी बात यह है कि इस निज़ाम का, सदारती निज़ाम का कोई इम्कान नहीं है। सदारती निज़ाम का पौधा जिस खेती में फूटता है, ये वो खेती नहीं है। यहाँ 4 हमारे जो सूबे हैं वो वफाक की इकाइयाँ हैं, और उन्होंने अपनी खुश दिलाना मर्जी के साथ पाकिस्तान को कायम रखा हुआ है, और जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा है और वफाक का हिस्सा है। अगर वो वफाक अपना रंग और पैराहन और चोला बदल लेता है और वो निज़ाम को नई लाने की कोशिश करता है, तो ये वफाक पे मुनहसर होगा कि वो इस निज़ाम का हिस्सा बनती हैं या नहीं बनती हैं। इस वक्त 4 इकाइयों में से कोई इकाई भी सदारती निज़ाम नहीं चाहती। ठीक। इसलिए, और दूसरा कि मौजूदा जो हमारा आइन है, इस आइन के अंदर भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अदालतें फैसले दे चुकी हैं कि पाकिस्तान के आइन के चंद चीज़ें, बुनियादी तकाजे, मसलन अदलिया की आज़ादी है, इस्लामिक इसके अंदर जो ज़वाबत और कवायद हैं, और उसके साथ जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम है। ये बुनियादी ढांचा आप 3 चीज़ों पे उस्तवार है। ठीक। अदालतें भी कह चुकी हैं कि इस बुनियादी ढांचे को पार्लियामेंट भी नहीं छेड़ सकती। हाँ, अगर आपको आइन बदलना है और जमहूरी पार्लिमान से आपने सदारती निज़ाम पे जाना है, तो आपको नई दस्तूर साज असेंबली का इंतखाब कराना पड़ेगा। वो, उसको ये अथॉरिटी होगी कि वो एक नया दस्तूर लेके आए, और 2/3 अक्सरियत भी चाहिए होगी। पता है कि ये एक कारिला हासिल है। मैं नहीं समझता हूँ कि इसका कोई 1% भी पाकिस्तान में इम्कान मौजूद। ठीक है। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया, हमें वक्त देने का बहुत शुक्रिया जी। अयूब बेग साहब, आपने इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू सुनी, क्या कमेंट फरमाएंगे आप? माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है उन्होंने। मुझे सिर्फ उनकी 2 बातों से इख्तलाफ है, और इख्तलाफ तो हर आदमी से किया जा सकता है,
ایک یہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ہر اکائی کو اس سے اختلاف ہے صدارتی نظام سے. کب ہم نے ٹیسٹ کیا ہے اس بات کو کہ انہیں صدارتی نظام پسند ہے یا نہیں پسند؟ یعنی آپ کا خیال ہے کہ یہ پسند ناپسند کا پھر کوئی ریفرینڈم ہونا چاہیے؟ مطلب کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا کہ ہم فیصلہ دے سکیں کہ چاروں اکائیوں کو یہ پسند نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو فیصلہ کن انداز میں کہا ہے نا. حالانکہ ہم نے کوئی طریقہ ایسا نہیں آزمایا، کوئی دیکھا کہ جس سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہو، کوئی ریفرینڈم ہوا ہو. میں آپ کو بتاؤں، پنجاب کے عوام اور شاید پنجاب کے اکثر لیڈر بھی صدارتی نظام کی شدت سے حق میں ہیں. ہاں، بلوچستان کی عوام خلاف ہیں، جو ایک تاثر ہے، میرا تاثر، میرا بھی اس تاثر غلط ہو سکتا ہے، اور سرحد کے عوام بھی اتنے حق میں نہیں ہے. لیکن پنجاب جو مین صوبہ ہے وہاں صدارتی نظام کے لیے بہت بڑی عوام اس کے حق میں ہے، اور ہمارے پنجاب کے لیڈر بھی اکثر صدارتی نظام کے حق میں رہے ہیں. دوسری انہوں نے جو بات کی ہے، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ پاکستان اس وقت تنہائی کا شکار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت جس طرح اسے بعض طریقوں سے سہولت حاصل ہوئی ہے، بعض لوگوں سے قریب آیا ہے، مثلا چین کے بہت قریب آیا ہے. روس نے پہلی دفعہ یہ جسے کہہ رہے ہیں برف پگھلی ہے کہ پیوٹر نے چند دن پہلے عمران خان سے بات کی ہے. پہلے تو کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا. روسی وزیر خارجہ پاکستان آیا، پاکستان اور روس کی بڑی دشمنی ہوتی تھی، لیکن اب یہ امکانات ہیں. اور چین میں جو پاکستان کے وزیر اعظم اگلے ماہ چین کا دورہ کرا ہے، وہاں ایکسپیکٹڈ ہے کہ پیوٹن کی اور وزیر اعظم عمران کی ملاقات ہوگی. اس کے علاوہ ایران سے کسی وقت میں ہمارے تعلقات بڑے خراب ہو گئے تھے، جو پھر اب بہتر ہوئے ہیں. OIC کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا ہے. پھر ہے کہ ہمارے سعودی عرب سے تھوڑی دیر کے لیے تعلقات خراب ہوئے تھے، پھر وہ اپنی جگہ پر آ گئے ہیں. امارات سے ہمارے تعلقات سے، تو میں سمجھتا ہوں خارجی سطح پہ پاکستان تنہائی کا شکار نہیں ہے، تنہائی کا شکار نہیں ہے، بلکہ ایک بڑی کامیاب پالیسی چلی ہے. ٹھیک. رضا الحق صاحب، اس وقت دنیا میں جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمانی نظام جو ہے وہ اتھارٹیرین نظام کی طرف جو ہے اس کا جھکاؤ اور اس کا ٹلٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ہمیں. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ وسیم صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کافی حد تک بات درست ہے کہ اگر ہم 9/11 کے بعد، جسے ہم 9/11 کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں، اور پوسٹ ماڈرن ورلڈ جسے کہا جاتا ہے، پوسٹ ماڈرنزم کے اندر مابعد جدیدیت کا دور، اس حوالے سے بھی دیکھیں، اور نظریاتی طور پہ بھی جو شفٹ خاص طور پہ نظر آتی ہے ہمیں، امریکہ سے لے کر برطانیہ تک، یورپ کے سارے ممالک، بھارت، ایون ناجائز ریاست اسرائیل کی، پاکستان، چین، روس، یہ سب کے سب شفٹ کر رہے ہیں اپنے سسٹمز کو، اور سسٹمز کو نظریات کے اوپر خاص طور پہ لے کے آیا جا رہا ہے. اب ہمارے جو آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ خاص طور پہ پولیٹیکل آفس ہولڈرز جو ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی صورت میں ہوں، پارلیمنٹیرین ہوں، سینیٹرز ہوں، ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے خاص نظام کے ساتھ جس نظام کے اندر موجود ہیں. لیکن نظریاتی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پچھلے پون صدی ہی کہیں گے اس کے اندر جو چیز اچیو کرنی چاہیے تھی وہ اچیو نہیں کر سکا. اس کی بہت ساری ریزنز دی جاتی ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ رہی، صدارتی نظام رہا. صدارتی نظام بحیثیت نظام تو کبھی رہا ہی نہیں. ڈکٹیٹر آیا، وہ پرائم منسٹر اپنے آپ کو کہلوا نہیں سکتا، ڈکٹیٹر کہلوانا چاہتا نہیں، اس کے پاس جو آپشن بن جاتی ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے یا صدر کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے. تو نظام تو نیچے ڈکٹیٹرشپ کا تھا. پھر یہ کہ پارلیمانی نظام کو خاص طور پہ مشرف دور کے بعد خاصا وقت مل چکا ہوا ہے، اب تک سٹیبلٹی آ جانی چاہیے تھی، نہیں آ رہی سامنے. دنیا جو ہے وہ بلاکس کی طرف جا رہی ہے. اس بلاکس کے اندر آپ اگر یہی سوچتے رہیں کہ ہم نظام جو ہے وہ نظام جو کہ دنیا میں ہر جگہ فیل ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اس وقت دنیا کی لیڈرشپ رولز اگر آپ دیکھیں تو وہ کن کے پاس ہیں؟ امریکہ کے پاس ہے، چین کے پاس ہے، روس کے پاس ہے. ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ پارلیمانی نظام کو فالو کر رہا ہو. لیڈرشپ رولز میں وہ ممالک ہیں جہاں جلدی کوئک ملک کے مفاد میں ڈیسیجن میکنگ، اور ہمارے نزدیک تو اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اسلام کی طرف جانے میں ڈیسیجن میکنگ، اسلام کی طرف جانے میں جو ڈیسیجن میکنگ ہے، دو بنیادی چیزیں اس میں آپ صرف رکھ لیں اپنے سامنے. نمبر ایک، حاکمیت اعلیٰ اور مطلقہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی. ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ الون، نمبر ایک. اور اسی کی یہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی اس کی عملی شکل پھر جو ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ نو لیجسلیشن شیل بی ڈن ریپگننٹ ٹو قرآن سنہ. قرآن سنہ کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، جو کہ ہمارے دستور میں موجود ہے بات. لیکن پارلیمانی نظام کے تحت رہتے ہوئے بھی منافقت کا پلندہ بن چکا ہوا ہے. اب ان چیزوں کو حل بھی تو کرنا ہے نا، اسلامی نظام کی طرف جانا بھی تو ہے نا. اور پھر یہ کہ دنیا کے معروضی حالات میں دیکھیں تو جو 195 کے قریب ممالک گنائے جاتے ہیں، ان میں سے 126 تقریباً ان میں صدارتی نظام ہے. 38 کے قریب ممالک ہیں ان میں پارلیمانی نظام ہے. زیادہ تر وہ ہیں جو کہ برطانوی نو آبادیاتی نظام کے تحت پہلے رہے ہیں وہ.
اور باقیوں میں پھر کسی میں بادشاہت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے. تو یہ سارے عوامل کو اگر ہم دیکھیں ان سب کی روشنی میں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ صدارتی نظام زیادہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے حوالے سے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صدارتی نظام کی صرف اس لیے حمایت کرنا شروع کر دیں کہ دو نظاموں میں سے ہمیں چوز یہ کرنا ہے. ہماری اصل مقصد اور منزل جو ہے وہ اسلامی نظام اور خلافت کا قیام ہے. اس کی جدوجہد کے لیے صدارتی نظام زیادہ بہتر اور مفید ثابت ہو سکتا ہے. ایوب بیگ صاحب، اگر پاکستان میں کوئی صدارتی نظام نافذ کرنا بھی چاہے تو آپ کے خیال میں اس کے طریقہ کار کیا ہوگا، اور یہ کیا پاکستان کے لیے مفید اور فیزیبل بھی ہے پاکستان میں؟ وسیم صاحب، جیسے کہ عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے، پاکستان میں صدارتی نظام نافذ کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بنیادی طور پر پارلیمانی نظام کے لیے بنا ہے آئین. لہٰذا اس آئین کو برقرار رکھتے ہوئے صدارتی نظام نہیں آ سکتا. آئینی ترمیم کرنی پڑے گی اگر لانا ہے نظام. نہیں، آئین ختم کرنا کسی آئینی ترمیم سے بھی نہیں ہو سکتا. یہ 2/3 میجورٹی سے نہیں ہو سکتا، یہ 100% میجورٹی سے نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ صدارتی نظام جو ہے ہمارے آئین کے سٹرکچر کے خلاف ہے، اور عدلیہ کی ورڈکٹ ہے کہ کوئی ترمیم آئین کے بنیادی سٹرکچر کے خلاف نہیں کی جا سکتی. معاملہ کورٹ میں چلا جائے گا نا، معاملہ کورٹ میں جائے گا اور عدلیہ کہہ دے گی یہ ترمیم غلط ہے. اگر ہو بھی گئی ہے 100% نے کر لیا تو نہیں ہے. لیکن یہاں میں ایک بات عرض کروں، دیکھیں ہمارا اصل مقصد جیسا کہ ابھی رضا الحق صاحب نے بیان کیا ہے کہ ہمارا گول صدارتی طرز حکومت نہیں ہے. ہم یہ کیونکہ سمجھتے ہیں کہ اٹ از اسٹیپ ٹورڈز نظام خلافت، تو ہم چاہتے ہیں کہ پہلا قدم تو اٹھے، صدارتی نظام آئے، لوگوں کو اس کے فوائد حاصل ہوں، پھر ہم نظام خلافت کی طرف بڑھے. لہٰذا ہمارا اصل گول، ہم اس نظام کو اسلامی صدارتی نظام کہہ سکیں گے. اور وہ صدارتی نظام جو ہے وہ اس کے والے سے یہ ہے کیونکہ صدارتی نظام اس آئین کے تحت نہیں آ سکتا. تو میں آپ کو ایک بات بڑی اہم کہنے لگا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے لیے آئین کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہے. ہمارے لیے اصل شے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. ہمارے لیے اصل شے اللہ اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا نظام ہے. اگر فرض کیجئے ایسا ہوتا ہے کہ نظام خلافت لانے کے لیے ہمیں پہلے یہ طے ہو، یہ مقصد ہو، یہ دیانتداری سے مقصد ہو کہ صدارتی نظام ہم ایک سٹیپ اٹھا رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے نظام خلافت قائم کرنا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں ہم 1000 آئین منسوخ کر سکتے ہیں. لیکن پھر آئے نظام خلافت آئے اور بالکل حقیقتاً آئے. ایسا نہ آئے کہ وہ میرے کیونکہ مفادات یہاں ٹکراتے ہیں اسلام کے والے سے، جو آئین ساز لوگ ہوں وہ یہ سوچے کہ ہمارے مفادات یہاں ٹکراتے ہیں، اس بات کو نہ لائیں، اور اس بات کو جو اللہ اور رسول کا حکم ہے اس کے مطابق اگر آئین بن جائے نیا، کوئی حرج نہیں. ہمارا اصل شے جو ہے وہ ہے نظام خلافت. دنیوی مقصد جو ہمارا ہے نا وہ ہے نظام خلافت کا قائم کرنا، اور ہماری اخری منزل جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کا دیا ہوا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام نافذ نہ ہو. لہٰذا اگر اس کام کے لیے، نظام خلافت لانے کے لیے اگر ہمیں آئین بھی منسوخ کرنا پڑتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ایسے 1000 آئین قربان کیے جا سکتے ہیں اسلامی نظام کے لیے. ایوب بیگ صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آنے کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.